السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ دوستو ہمیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کا پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا، اور بیان کا عنوان ہے ہندو ماں سے مسلم بیٹی کی ملاقات، ایک صحابی کا واقعہ۔ دوستو بیان کو پورا سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا، میں کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں۔ بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں، میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی۔ میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے۔ اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ غلط چیز، غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں، صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، قرآن بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ارے ڈوب کے جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے۔ ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ۔ آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ۔ کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھ نہیں رہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ۔ کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ سادو سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے،
شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں. زیور واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, برتن واپس کر دیے, گھوڑا تلوار لی, میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے, فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے جواب دیا نہیں. فجوری ہاتھ جرہن شدیدہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. وہ پیچھے نہیں, وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے. تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ. صحابہ اٹھا کے لائے, رحمت والی گود میں سر رکھ دیا. اور لوگوں, کوئی اسپتال میں دم توڑے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے, رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ. اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے. کیا خوش نصیب ہے, دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا. گود حضور کی, دیدار حضور کا, ہاتھ حضور کا, پیشانی حضور چوم رہی ہیں. ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت کے. اور پھر توجہ کرنا, ایک بات بتاؤں, بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا, جب آخری وقت آیا, حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا, حضور کے قدموں میں دم دے دیا. مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی, آؤ نماز جنازہ تیار ہے. چاروں طرف سے لوگ آئے, سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا. جب جنازہ لے کے چلنے لگے, ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو, روڑوں سے بچایا جاتا ہو. ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں, روڑا نہیں, پتھر نہیں, آپ کی چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں. فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا, عمر بھر کی حسرت کو, عمر بھر کے ارمان کو, عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا. حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا, میں تمہیں کیا بتاؤں, اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے. سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے, اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا, یہی رجب کا مہینہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا, فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے, میں نے نکاح کرنا ہے, مشورہ دو کس سے کروں. سبحان اللہ, نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں, مشورہ لے رہے ہیں. دونوں کے دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں. فرمایا بہت اچھا, علی مرتضیٰ کو بلاؤ. بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی ارادہ ہو گیا, اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے, کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے. کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں, میرے پلے کیا ہے, یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں
हूँ और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी मिले, फरमाया अली कहाँ चले? कहा मेरी यहाँ शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूँ, मैं अपनी हक मेहर दूंगा। फरमाया आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे, हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए। फरमाया उस्मान तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए। ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना। आजकल वैसे भी चीजें नहीं मिलती, मार सर में दर्द हो जाता है कि चीनी कैसे पैदा करें, घी कैसे पैदा करें, कहाँ से लाए और क्या किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि लोगों सादगी पे आ जाओ, नबी की सुन्नत पे आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे आ जाओ, सारे मसले चुटकियों में हल हो जाए। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया बेटा जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना। हर मामले में अल्लाह को पुकारना। अल्लाह ये हाजत रवा है, अल्लाह ये मुश्किल कुशा है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला वो है। कि अच्छा अब्बा जी, और फरमाया दुआ के आखिर में अव्वल में एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे शीशा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया अब्बा जान दुआ मांगना, तो समझ में आ गया ये कौन है जिनकी ज़ात पे आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फरमा रहे हैं। फरमाया मेरे बेटे शीश, मैं जन्नत में रह के आया, जन्नत में वक्त गुजार के आया, जन्नत में सोने चांदी की ईंटों के मकान है, हर मकान की दरवाजे पे, हर सोने की ईंट पे, हर नहर के पुल पे, हर दरख्त की पत्ते पत्ते पे मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा है।